فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان اعظم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ سوسائٹی میں دن بہ دن جو برداشت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ ہم دن بہ دن جو ہے ہمارے میں پیشنس ختم ہو گیا ہے۔ ہم کوئی بھی بات ہے، کسی قسم کا بھی کوئی بھی پریشر ہے، ہم اس کو جو ہے سسٹین نہیں کر پاتے۔ ہم کیا کرتے ہیں، خودکشیوں پر اتر آتے ہیں، خود سوزیوں پر اتر آتے ہیں۔ آج کے دو مین جو ہے کرنٹ ایشوز ہیں، جو اس کا پہلا ہمارے پروگرام کا جو کرنٹ ایشو ہے وہ اسی پر مشتمل ہے۔ گجرانوالہ شہر میں قصبہ ہے، قصبہ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا شہر ہے۔ اس شہر میں جو ہے جناب ایک معاملہ پیش آیا۔ بہن نے بھائی کے کہنے پر، بھائی نے کوئی بات کی ایسی جو کہ اس کی طبیعت پر گراں گزری اور بہن نے جو ہے زہریلی گولیاں کھا لی۔ یہ پہلا کرنٹ ایشو ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی عبدالولی خان صاحب موجود ہیں، کچھ ہی دیر میں ہمیں جو ہے مفتی نعمان فاروقی صاحب بھی جوائن کریں گے۔ مفتی صاحب، متعلقہ خاتون ہے، گجرانوالہ سے اس خاتون کا تعلق ہے جس نے گولیاں کھائیں اور بھائی نے دیکھا اپنی بہن کو گولیاں کھاتے ہوئے تو بھائی نے بھی گولیاں کھا لی۔ بھائی نے کوئی اپنی بہن، یہ جو متعلقہ بہن ہے، اس کو کوئی طعنہ دیا کہ تم طلاق یافتہ ہو، اس کی بنا پر یہ معاملہ پیش آیا اور گھر والوں نے قانونی کارروائی کرنے سے بھی منع کر دی۔ مفتی صاحب، سوسائٹی کس جانب جا رہی ہے؟ ڈے بائی ڈے جو ہے ہمیں اس طرح کے واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ جو دین اسلام ہے وہ کیا کہتا ہے کہ طعنے دینا کس قدر جو ہے وہ سنگین جرم ہے اور اسلامی تعلیمات کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ طعنہ دینا، طعنہ بازی کرنا شریعت میں حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری ایک صورت اسی نام کی اتاری ہے جس میں طعنہ بازی کی مذمت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو بہت زیادہ طعنے دیتا ہے اور بہت زیادہ عیب لگاتا ہے۔ تو عیب لگانا، پھر طعنے دینا، ایسے بندے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاکت کا ذکر فرمایا ہے کہ ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ اور اہل ایمان مومن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ مومن طاعان اور لعان نہیں ہوتا۔ یعنی مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ طعنے دیتا ہے یا وہ لعنتیں بھیجتا رہتا ہے۔ تو شریعت میں کسی کو طعنہ دینا اور کسی پر لعن طعن کرنا یہ حرام ہے، اور قرآن مجید سے بھی یہ بات ثابت ہے، اسی طرح احادیث نبویہ سے بھی یہ بات ثابت ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ جو کوئی عیب ہے، کوئی بندے کی غلطی ہے، وہ کس کی غلطی ہے کس کی غلطی نہیں۔ اب یہ بہن کو طلاق ہو گئی ہے تو طلاق بھی اس معاشرے کے اندر بہت کثرت سے رواج پانے والا عمل ہے، اور یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کے اندر جو ہے نا حوصلہ ختم ہو گیا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ طلاق دے دیتے ہیں اور اپنی زندگی اس دوسرے بندے عورت کی زندگی اس کو اجیرن بنا دیتے ہیں۔ اب وہ گھر آ گئی ہے، اس نے جانا کدھر ہے؟ میکے ہی جانا ہے، اپنے باپ کے گھر جانا ہے، بھائیوں کے گھر جانا ہے۔ تو بھائی صاحب نے بھی دیکھا نہیں اور طعنہ دے دیا۔ تو اب وہ اللہ کی بندی کو شریعت کے مزید حدود کا نہیں پتہ، اس نے اس طعنے سے یعنی کہ دل برداشتہ ہو کر وہ زہریلی گولیاں کھا لی۔ اب اس کا یہ بھی عمل کوئی جائز عمل نہیں ہے۔ خودکشی اور اپنے آپ کو قتل کر دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لوگوں اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا۔
وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہیں ڈالنا۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی خودکشی سے ممانعت آئی ہے۔ تو اب بہن نے خودکشی کی اور زہریلی گولیاں وہ کھا لی، اور اسی طرح بھائی کو بھی پھر مزید بھائی نے بھی دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے بھی زہریلی گولی کھا لی، بچی ہوئی جو گولی تھی جو مفتی تو صاحب، دونوں کی جان چلی گئی، دونوں خودکشی کے مرتکب ہوئے۔ تو بھائی نے پہلے جو جرم کیا، تانا دیا، وہ جرم، اس کے بعد بہن نے جو حرکت کی وہ بھی بڑا جرم، گناہ کبیرہ، خودکشی، اور پھر بھائی نے اس کے بعد جو دوسرا جرم کیا وہ بھی بہت بڑا ظلم۔ تو ہم اپنے سامعین اور ناظرین کو یہ نصیحت کرتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تانا دینا بعض اوقات اتنی بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک تانے سے 2 جانیں چلی گئی، تو تانے سے بچو، تانا دینے سے بچو، یہ حرام عمل ہے، اور ایسے بندے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہلاکت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو تانے دیتا ہے یہ اس کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو تانا بازی سے یعنی رک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین جی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور ہم جو بولتے ہیں ہمیں نہیں علم ہوتا کہ یہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے، اگلا شخص اسے یہ الفاظ کتنے پنچ کر رہے ہیں، اور ایک تانے سے 2 جانیں چلی گئی ہیں۔ جی یہاں پر جی ہمارے ساتھ لائیو کالر موجود ہیں، عالم شیر صاحب ہیں ننکانہ صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہیں جی، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ جی، الحمدللہ جی، ویلکم جی، کیا جاننا چاہیں گے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہم زکوٰۃ کی رقم محلے کے یتیم بچے جو اسکول جاتے ہیں کیا ان کو جیب خرچ کے لیے دے سکتے ہیں؟ جی ٹھیک جی، بہتر ہو گیا۔ یہی جاننا چاہیں گے یا اس کے علاوہ اور کچھ بھی جاننا چاہیں گے؟ یہی جاننا چاہوں گا۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی عالم شیر صاحب، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ جی مفتی صاحب، جو زکوٰۃ کی رقم ہے وہ محلے کے یتیم بچوں کو، اچھا یتیم بچے یہ تو نہایت قابل رحم ہے، ان کے ساتھ امداد کرنا، تعاون کرنا وہ زکوٰۃ کے مد کے علاوہ میں بھی ہونا چاہیے۔ جی اب یہ زکوٰۃ کے مصارف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں، ان مصارف میں سے جو مسکین ہے، فقیر ہے، اور ابن السبیل ہے، اور اسی طرح مزید مصارف۔ اب یہ جو یتیم ہے، شرعی لحاظ سے یتیم کا اطلاق ہوتا ہے اس بچے پر یا بچی پر جس کا باپ فوت ہو گیا ہے، جی باپ فوت ہو گیا ہے اور اس کی عمر ابھی یعنی بلوغت کو یہ نہیں پہنچا ہے، ابھی نابالغ ہے اور باپ فوت ہو چکا ہے، تو ایسے بچے پر یتیم کا اطلاق ہوتا ہے شرعی لحاظ سے۔ اب اگر یہ بچے مسکین ہے، فقیر ہے، اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ یتیموں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، لیکن باپ سے کوئی ورثے میں کوئی ایسی چیز ملی نہیں ہے، تو پھر ان کو زکوٰۃ کے مد میں پیسے دینا یہ بالکل صحیح ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یا یہ تو فقیر ہے یا یہ مسکین ہے، تو فقیر اور مسکین کو ویسے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یتیم کو یعنی الگ طور پر اس کو ایک مصرف کے طور پر سمجھ کے زکوٰۃ دینا نہیں ہے صحیح، الا یہ کہ یہ یتیم وہ فقیر ہے، مسکین ہے، اور اتنا سرمایہ نہیں رکھتے، غریب ہے، لہذا پھر ان کو زکوٰۃ خرچے کے طور پر، جیب خرچ کے طور پر، کتابوں کے لیے، مزید ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بلا شک و شبہ دے سکتے ہیں۔ بلا شک و شبہ جو ہے زکوٰۃ دینی چاہیے، خیر بانٹنی چاہیے، اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے محلے میں کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر کھانا نہیں بن رہا، کون سے ایسے بچے ہیں جن کو جو ہے بنیادی ضروریات نہیں مل رہی، تو کوشش کریں کہ اپنی جو انفرادی کوششیں ہیں وہ ضرور کیا کیجیے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، بند کر دیں جی، کیسے مزاج ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی تھوڑا سا اونچا بولیے، لاؤڈ بولیے، آواز آپ کی کم آ رہی ہے۔ جی میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں مفتی صاحب سے جی کہ کیا بے نماز انسان فوت ہو جائے اس کا جنازہ انسان پڑھ سکتا ہے؟
کیا بے نماز انسان فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ یہ جاننا چاہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ محمد طارق صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مفتی صاحب اس سوال پر دین اسلام کیا کہتا ہے؟ نمازی کے متعلق جو شخص نماز نہیں پڑھتا، بے نماز ہے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک ہے ترک مطلق کرتا ہے، اور ایک ہے وہ مطلق ترک کرتا ہے۔ ایک تارک مطلق یعنی ترک مطلق، ایک مطلق ترک، ایک فقہی اصطلاح ہے۔ مفتی صاحب اس کا مطلب بھی بتا دیجیے۔ میں بتا رہا ہوں، عامیانہ زبان میں میں بتا رہا ہوں، یعنی آپ بالفاظ دیگر ایسے کہیں کہ تارک مطلق ہے یا مطلق تارک ہے۔ ایک شخص ہے وہ نماز بالکل یا نہیں پڑھتا، بالکل نہیں پڑھتا، نہ جمعے کی پڑھتا ہے، نہ فجر کی پڑھتا ہے، نہ عید کی پڑھتا ہے، بس اس نے نماز کو بالکل یا ترک کر دیا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے انکار نہیں کیا اس نے، بس نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، لیکن سست روی ہے یا اچھا۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ وہ نماز کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، دن میں 2 نمازیں پڑھ لی، 3 پڑھ لی، 2 چھوڑ دی، جمعے کی پڑھ لی، اس طرح کی، یعنی کہ یہ اس کو کہتے ہیں مطلق ترک، یعنی کبھی چھوڑ دینا۔ یہ جو شخص ہے جو کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی چھوڑ جاتا ہے تو یہ مسلمان ہے، اور چونکہ جب وہ کفر کی حالت میں گیا تو نماز پڑھ لی پھر مسلمان ہو گیا، تو اس کے متعلق تو حکم یہ ہے کہ اس کو ہم مسلمان کہیں گے اور گناہگار مسلمان ہے جی، اس کا نماز جنازہ باقاعدہ پڑھیں گے، اور گناہگار مسلمان کا جنازہ پڑھنا بھی چاہیے کہ یہ ایک شفاعت ہے، سفارش ہے۔ 40 بندے 100 بندے جب اہل توحید میں سے ہوں اور وہ کسی گناہگار بندے کی نماز جنازہ پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرما دیتا ہے۔ یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور جو تارک مطلق ہے، بالکل اس نے نماز چھوڑ دی ہے، تو اس کے بارے میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز قصداً چھوڑ دی ہے اس نے کفر کیا۔ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے۔ جی جی مفتی صاحب ہاں جی، یہاں پر کالر ہیں جی، کال لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کون کہاں سے؟ جی محمد آصف صاحب ہیں جی آزاد کشمیر سے، کیسے مزاج ہیں؟ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ویلکم، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی آصف صاحب سن پا رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی کیا جاننا چاہیں گے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ میرا ساتھی ہے، اس نے بتایا کہ میرے پاس کچھ سونا ہے، تقریباً کس کے پاس سونا ہے؟ کس کے پاس سونا ہے جی؟ کون؟ جی میرا ساتھی ہے، وہ سوال پوچھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ سونا ہے، تقریباً تولے سے تھوڑا سا کم ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ رقم ہے 5-6 لاکھ روپیہ، ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس کا یا سونا 7 تولے تو سونا بھی نہیں ہے اور اس کے برابر وہ رقم بھی نہیں ہے، یہ دونوں ملا کر اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی محمد آصف صاحب جی آزاد کشمیر سے۔ مفتی صاحب یہ کالر موجود ٹھیک ہے، پہلے اس کا جواب دیتے ہیں جی جی اس بھائی کا، اس کے بعد پھر وہ جو جی 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 بالکل بالکل اسی کو ہی آئی تھنک کنٹینیو کریں آپ۔ جی جس بندے کے پاس 6 لاکھ روپے ہے تو یہ نصاب کے لیے 2 چیزیں ہیں، چاندی ہے اور اسی طرح سونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دونوں چیزیں بنیادی طور پر نصاب کے لیے طے ہیں، تو یہ 6 لاکھ روپے اس سے ظاہر ہے کہ 7.5 تولے سونا نہیں خریدا جا سکتا، اسی طرح جو ہے وہ زیادہ پیسوں کی بنے گی سونا، اور جو چاندی ہے وہ 52 تولے۔ اب 52 تولے جو چاندی ہے وہ 6.5 لاکھ کی آ جاتی ہے، بلکہ زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ چاندی فی تولہ جو ہے وہ کچھ 2600 کے لگ بھگ ہے۔ جی اب یہ
چاندی کے لحاظ سے یہ 6 لاکھ روپے جو اس کے پاس ہیں یہ نصاب سے بڑھ کر ہے، جی تو بالکل، یہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا، یعنی لاکھ کے پیچھے 2,500، تو 6 لاکھ ہے تو وہ اس حساب سے اتنے پیسے وہ ادا کرے گا۔ تقریباً یہ کتنے بن جائیں گے؟ 15,000 روپے، 15,000 6 لاکھ کے 15,000 یہ زکوٰۃ دے گا، یہ 6 لاکھ روپے کی۔ 6 لاکھ اور کی جو 15,000 سونا ہے چونکہ وہ تولے سے کم ہے، لہٰذا تولے سے کم ہونے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونا الگ ایک مستقل نصاب ہے اور اس کے لیے بتا دیا گیا ہے کہ 85 گرام یا 7.25 تولے، 7.5 تولے، تو وہ اس سے کم ہے، لہذا اس کو دونوں ساتھ نہیں ملائیں گے۔ سونا الگ ہے، چاندی الگ ہے، کرنسی سونے الگ کی ہے، الگ زکوٰۃ ہے اور وہ جو نقد ہے اس کی الگ تو زکوٰۃ۔ الگ جو پیسے ہیں وہ چاندی کے نصاب سے بڑھ کر ہے، لہذا اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ جی یہاں پر ایک اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ لائیو کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی اصغر علی صاحب ہیں فیصل آباد سے۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں جی اصغر بھائی؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک سر۔ ہاں جی، کیا جاننا چاہیں گے؟ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ خلا کا ذکر قرآن پاک میں ہے کیا؟ عورت خلا لے سکتی ہے؟ اس نے میری بات میں مجھے نوٹس بھیجا ہے، میرا یعنی کہ پتہ نام میرا لکھا ہے، پتہ کسی اور کا، نوٹس وہاں پہ جاتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جب 3 بار نوٹس ہو گیا تو تب مجھے پتا چلا یہ خلا اس نے لے لی ہے، مجھے پتہ بھی نہیں نوٹس کا۔ کیا ایسے میں خلا جائز ہے؟ جی خلا جو ہے کسی اور پتے پہ جا رہی تھی، آپ تک نہیں پہنچی، خلا کا جو وہ نوٹس ہے، کاغذ ہے۔ جی ہاں جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی اصغر بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے جی ان کے لیے۔ مفتی صاحب سوال آپ نے سنا خلا سے متعلق کتاب و سنت خلا میں سے کیا؟ جو خلا کی حقیقت یہی ہے کہ جب ایک بیوی خاون کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور کوئی وجہ ہے، کوئی شرعی سبب ہے، خاوند مثلاً اذیت دیتا ہے، تنگ کرتا ہے، بلا وجہ مارتا ہے، کوئی سبب ہے نہیں، خرچہ پانی دیتا نہیں ہے، اور بھی کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو خاوند کو چاہیے کہ وہ دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاطمہ ان کا نام تھا غالباً، انہوں نے کہا کہ جو میرا خاوند ہے اخلاقی لحاظ سے مجھے کوئی اعتراض نہیں اس پر، اس کا اخلاق بھی اچھا ہے، اس کا دین بھی اچھا ہے، لیکن میری طبیعت اس کے ساتھ مزاج نہیں ملتا ہے، ہاں جی، تو مجھے پسند نہیں ہے، تو میں خلا لینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ جو باغ اس نے تجھے مہر میں دیا ہے وہ واپس کر دو گی؟ اس نے کہا میں تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ یہ اپنا باغ وصول کر لے اور اس کو آزاد کر دے۔ خلا کی یہ حقیقت ہے۔ اب یہ جو صورتحال یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو علم ہی نہیں تھا کہ وہ خلا کا نوٹس وغیرہ جو بھی بغیر پتہ کے، لیکن ایسا ہوتا بھی نہیں، وہ پہلے یہ کرتے ہیں کہ یہ نوٹس بھیجتے ہیں، وہ بندہ نہیں آ رہا ہوتا تو پھر اس کے بعد اخبار میں دیتے ہیں، بالکل ایسے اخبار میں دیتے ہیں، اور وہ اشتہار باقاعدہ، یعنی کہ لوگ تو اخبار پڑھتے ہیں، اور ایک اخبار میں نہیں کئی اخباروں میں، 2-3 اخباروں میں وہ اشتہار آ جاتا ہے، اس بندے کا نام ہوتا ہے، اس کے والد کا نام ہوتا ہے، اس عورت کا نام ہوتا ہے، اور سب کا وہ یعنی کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کو یہ وارننگ دی جاتی ہے کہ آپ حاضر ہوں۔ جب وہ سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ دو دفعہ کے بعد تین دفعہ وہ تیسری پھر دفعہ اخبار، ایک پروسیجر ہے پراپر مفتی صاحب، تو اس کے بعد پھر وہ کرتے ہیں۔ تو اگر اس شخص کو نہ تو اخبار کا پتہ چلا، نہ ان نوٹسوں کا پتہ چلا، جی تو پھر اس خاتون نے جائز نہیں کیا ہے۔ لیکن چونکہ جج کا اور عدالت کا ایک فیصلہ آ گیا ہے، اب جب جج کا فیصلہ آ جاتا ہے، حاکم کا فیصلہ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، یعنی اگر یہ کوئی قاضی کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ بس وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ جی سب پر آسانی فرمائے، اپنا رحم فرمائے، رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، اور یہ جو سوسائٹی میں برداشت ختم ہو رئی ہے، ہمیں چاہیے، ہمارے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ ایک عورت بلا وجہ وہ خلا مانگتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ المختلعات ہن المنافقات، جو بلا وجہ خلا لیتی ہے وہ منافق ہے۔
تو یہ اگر عورت بلا وجہ کوئی وجہ ہے نہیں اور کسی نے اس کو ورغلایا اور اسی طرح دھوکہ دیا اس کو اور پھر اس کے بعد وہ خلا لینے کے لیے تیار ہو گئی ہے تو اب یہ نفاق کی نشانی ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے جب بھی کوئی رشتے میں آپ جڑتے ہیں، اس سے پہلے جڑنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا مزاج میچ کرے گا، آپ کی طبیعت میچ کرے گی پہلے یا کالر نہیں۔ کی نا جی میں آئی تھنک بریک کے بعد مفتی صاحب اس کو کنٹینیو کرتے ہیں جی۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے مفتی نعمان فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گی۔ بریک سے واپس آتے ہیں، شرعی سوالوں کا سلسلہ اور لائیو کالز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی نعمان فاروقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور شرعی سوالات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لائیو کالز کا سلسلہ جو ہے آگے بڑھائیں گے۔ اس سے پہلے میں کچھ ذکر کرتا چلوں پیشنس کا، برداشت کا، اینگر مینجمنٹ کا۔ ہماری تربیت میں یہ شامل ہی نہیں کیا گیا کہ ہم نے غصے پر کیسے قابو پانا ہے۔ اسی سے متعلق ہم نے ڈیٹیل بھی گفتگو بھی کی تھی کہ آج یہ جو معاملہ ہوا خودکشی گجرانوالہ کے علاقے میں کی گئی، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری چیزوں میں ہمارے نصاب میں شامل ہونا چاہیے کہ ہم نے کیسے غصے پر کیسے قابو پانا ہے، تربیت میں شامل ہونا چاہیے۔ یہاں پر کچھ لائیو کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، کون کہاں سے جی؟ جی کال ڈراپ ہو چکی ہے جی، آگے بڑھتے ہیں، شرعی سوالوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ آئی تھنک سٹوری جو ہے آج کا جو کرنٹ ایشو ہے، سیکنڈ کرنٹ ایشو، وہ ڈسکس کر لینا چاہیے۔ بہت سے سوشل میڈیا پر ہم ایسے ایشوز دیکھتے ہیں جن کو آپ بار بار ری شیئر کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہم تحقیق نہیں کرتے کہ اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے جھوٹی خبر دینا، پھر اس کو وائرل کرنا، اس پر دین اسلام کیا کہتا ہے؟ سوشل میڈیا جب سے بے لگام ہوا ہے تو جھوٹی خبریں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ من گھڑت افواہ کے ذریعے امن و امان برباد کرنے والے کی شریعت میں سزا کیا ہے؟ مفتی نعمان فاروقی صاحب اس پر روشنی ڈالیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، سوشل میڈیا ہر کسی کی دسترس میں ہے، پہنچ میں ہے، ہم کمنٹس کے ذریعے اظہار کرتے ہیں اپنی رائے کا، جھوٹی ہو یا سچی ہو، اور بہت سی چیزیں ہم لوگ بلا وجہ ہی وائرل کر دیتے ہیں، ری شیئر کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی ایسی خبر نشر کی جائے جس کا حقیقت سے تعلق نہ ہو، یہ تو ایک زیادتی ہے ہی، لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ خوف پھیلانے والی خبریں ان کو عام کرنا نہیں چاہیے تاکہ عوام کے اندر، لوگوں کے اندر خوف و ہراس نہ پھیلے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خندق کے موقع پہ، غزوہ احزاب کے موقع پہ چیک کرنا تھا کہ آیا یہود بنی قریظہ نے عہد توڑا ہے کہ نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو بھیجا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان سے کہا کہ اگر انہوں نے عہد توڑ دیا ہوا تو تم نے مجھے آہستہ بتانا ہے، اگر نہ توڑا ہوا تو پھر تم نے سریعام بتا دینا ہے۔ جی بالکل، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خبر صحیح بھی ہو لیکن اس سے خوف و راز پھیلتا ہو تو وہ نہیں پھیلانا۔ تو ہم تو جھوٹی خبروں میں پھیلاتے ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ مفتی صاحب یہ ریسنٹ ہی لاہور میں طلباء کو اشتعال دلایا گیا، اور کسی ایک طالب علم نے اشتعال دلایا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے تصویر بھی ٹویٹ کی ہے ریسنٹ ٹائمز میں بھی 4-5 روز پہلے، تو اس پر بھی ذرا روشنی فرمائیے۔ یہ بھی انہی باتوں میں آتا ہے نا کہ اشتعال دلانا اور بھڑکانا اور فساد بپا کرنا، اگر آپ کوئی اصلاح چاہتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ اصل میں ایسے ہوتا ہے ہمارے ہاں بلیک میلنگ اور کسی کی تشخص کو برباد کرنا، تباہ کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر، کسی کے اسٹیٹس کو کم کرنا، اس کی عزت کو جو ہے نا۔ مفتی صاحب اس پر نا ڈسکشن کرتے ہیں، یہ بڑا طویل ہے، اس پہ اہم موضوع ہے، ریسنٹ ٹائمز میں اس پر کافی بحث بھی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر۔ یہاں پر ہمارے ساتھ محمد شفیق صاحب ہیں جی، راول پنڈی سے۔ کیسے مزاج ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام سر، اللہ کا شکر ہے، آپ سے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، ہمیشہ سے شکر گزاری، ہمیں ہر وقت اسی صورتحال میں رہنا چاہیے۔ جی فرمائیے، کیا جاننا چاہیں گے؟ سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں سر کہ بیوی اگر بار بار طلاق کا مطالبہ کرے اور غلط الزام لگا کے طلاق مطالبہ کرے، کیونکہ وہ سابقہ پہلے سے طلاق شدہ ہے، اس سے شادی کی ہے اور وہ سابقہ شوہر کے پاس جانے کے لیے غلط الزام لگا کے طلاق لینا چاہتی ہے، اور اب زندگی کا سوال ہے، ابھی اتنا مسئلہ یہ ہے کہ احساسہ نہیں ہے کہ اس کو میں فارغ کر سکوں، وہ سابقہ شوہر کے پاس جانے کے لیے مطالبہ کرتی ہے اور منہ سے نہیں کہتی مگر جانا چاہتی ہے، یہ اس کے آثار ہے، اور بار بار طلاق مانگتی ہے۔ لفظی طور پہ انہوں نے اظہار کیا؟ جی 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 ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی محمد شفیق صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب، یہ جو طلاق کی ریشو بڑھ گئی ہے دن بدن، اب تو خواتین بھی پہل کرنا شروع کر دیا، خواتین نے بھی۔ یہ وہ بات تو یہی ہے کہ کچھ سوشل میڈیا نے بہت کام خراب کیا ہے۔ بالکل، اس میں جب ایک دوسرے سے کوئی غلط تعلق قائم ہوتا ہے تو پہلا تو درار پڑتی ہے نا اس میاں بیوی میں، تو اس کی وجہ سے کام خراب ہونا شروع ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتے بڑھتے دور تک چلا جاتا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ برداشت ہمیں بالکل نہیں ہے۔ اب یہ جو عورت جو پہلے سے طلاق یافتہ تھی اور انہوں نے اس سے نکاح کیا، اب وہ بار بار مطالبہ کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے بھی جو اس نے طلاق لی اس کی بھی وجہ یہی ہو سکتی ہے، اس کے اندر برداشت نہیں ہوگا، کوئی بات میں ایسا انداز ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے تو یہ شریعت نے رکھا ہے، اس کا بھی حق ہے کہ وہ مطالبہ کر رہی ہے تو اس کو خلا دے دیا جائے۔ جی کالر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی غلط الزامات لگاتی ہیں۔ ہاں، الزامات جو غلط لگائے نا، اس کا تو ایک اور حل ہے، وہ ہوتا ہے لیان۔ شریعت کے اندر لیان کا سلسلہ ہے، وہ خاوند بیوی اگر ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، جو اس کے علیحدہ اصول ہیں، آداب ہیں، تو یہ الزام غالباً اس نوعیت کے نہیں ہوں گے، یہ چھوٹی سطح کے کوئی الزامات ہوں گے کہ جی مختلف چیزوں کو بیس بنا کے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتی ایسے ہے کہ ایسا ہو جائے، علیحدگی ہو جی علیحدگی ہو جائے، تو اگر وہ چاہتی ہیں تو پھر اس میں ان کو فارغ کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس میں میں شیخ مفتی صاحب کی بات کی مزید تائید میں کہوں کہ یہ جب وہ مطالبہ کرتی ہے نا طلاق کا، تو یہ شخص طلاق نہ دے، طلاق دینے کی صورت میں تو یہ مہر لازماً واپس کرے گا، بالکل وہ مہر کا ہی معاملہ ہوگا۔ وہ اس صورت میں اگر وہ الگ ہونا چاہتی ہے تو خلا لے لے۔ خلا میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مہر وہ خاون سے نہیں لے سکتی، اگر پہلے سے لے لیا ہے تو وہ واپس کرے گی، خاون کو واپس کرے گی، اور تب ہی اس کو آزادی ملے گی، کیونکہ خاون طلاق نہیں دینا چاہتا، عورت طلاق لینا چاہتی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خلا کا دعویٰ دائر کرے، خاون سے خلا کا مطالبہ کرے۔ اس میں یہ ہوگا کہ جیسے کہ میں نے وہ پچھلے جواب میں یہی کہا، کالر ایڈ کر لیں پھر، یہ نا کہ لعان جو ہے نا وہ عورت کے اوپر جب الزام لگے نا تو خاون کے ساتھ پھر لعان کا معاملہ ہوتا ہے، عورت خاون پہ الزام لگائے وہاں پر لعان نہیں ہوتا۔ جی 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 جی، اللہ تبارک و تعالیٰ جی سب پر اپنا رحم رکھے، ہمارے لیے آسانیاں ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے بھی جو ہے۔ یہاں پر ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، طاہرہ صاحبہ ہیں جی خانپور سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 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 صاحب سے میرا یہ سوال ہے، 7 ماہ ہوئے میرے میاں کی ڈیتھ ہوئی ہے جی، 7 ماہ پہلے میرے میاں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ جی جی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی۔ آمین۔ ایک تو یہ ہے کہ مجھے صبر نہیں آ رہا، ہماری علاج بھی نہیں ہے، دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا کہ ان کی مغفرت کے لیے میں جو کچھ کر سکوں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جی آپ کو صبر عطا فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ مفتی صاحب صبر نہیں آ پا رہا، کچھ عرصہ پہلے جو ہے خامن چل بسے، یہ وہ صحیح اور واقعی محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ ایک ساتھی چلا گیا ہے، اب جو بیوی ہے وفادار بیوی کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ صبر نہیں آ رہا، وہ اب بھی غم زدہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صبر دے، آمین۔ اور اب خاوند کے لیے کیا کچھ کر سکتی ہے، تو سب سے بہتر طریقہ دعا ہے، یہ دعا مانگتی رہے ان کی مغفرت کے لیے، اور ان پر اگر کسی کے حقوق ہیں وہ حقوق ادا کریں،
اس کے جو حقوق تھے خاوند کے ذمہ، اللہ سے یہ دعا مانگے کہ میں نے اپنے خاوند کو وہ سارے حقوق معاف کر دیے ہیں، اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا، تو انشاءاللہ تعالی یہ اس کے لیے بہت کارآمد اور مفید ہے۔ دعا جو ہے یہ بہت ہی مفید اور کارگر اسلحہ ہے، دعا مانگتی رہے اور صبر کرتی رہے، اور صبر جو ہے نا یہ جب بندہ صبر کرے تو اس سے اس کو بھی ثواب ملتا ہے اور جزا فضا سے بچ جاتی ہے، اور جزا فضا ویسے بھی شریعت میں یعنی ممنوع ہے، تو ہم اس بہن کے لیے یہی کچھ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جی مغفرت فرمائے چلے جانے والوں کی۔ یہاں پر ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی قصور سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کیا جاننا چاہیں گی؟ بھائی میں نے پوچھنا تھا کہ میں نے نا اپنے والد سے نا پیسے ادھار لیے تھے، جی تو میرے والد کی وفات ہو گئی، پھر میرے بہن بھائیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے نہیں دینے، جی آپ ہمیں نہ دیں، تو وہ میں نے ان کو نہیں دیے، لیکن ایک دو دفعہ نا مجھے آپ میرے والد ملے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیسے آپ نا کسی کو دے دیں، ویسے ہی کہا وہ پیسے نہیں، لیکن مجھے ذہن ہے کہ شاید میں نے دینے تھے، تو آپ اس کی رہنمائی فرمائیں کہ میں وہ پیسے دوں یا نہ دوں، کیا کروں، کسی کو غریب کو یا کسی طرح۔ اچھا والد محترم خواب میں ملے تو انہوں نے کوئی میسج دیا آپ کو، ایسا کچھ؟ میسج دیا ویسے ہی کہ میں نے پیسے کسی کو دینے ہیں، تو اچھا 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 مجھے پیسے پکڑا بھی رہے ہیں۔ اچھا 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 آپ کو پکڑا بھی رہے ہیں، جی چلیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی میرا مغفرت وہم ہے جی کہ میں نے دینے تھے۔ جی 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 بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے جی۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب اس میں یہ ہے پہلے جو خواب کی انہوں نے بات کی نا، جی تو خواب میں ایسا ہے کہ اگر کوئی فوت شدہ کوئی چیز دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اچھی حالت میں ہے، یہ ایک پہلی پیش گوئی تو یہ ہے ان کے لیے بشارت ہے، کیونکہ جس کے پاس خود کچھ نہ ہو وہ کیسے دے سکتا ہے، اس کا مطلب کہ وہاں پہ وہ آسائش میں جی، اور دوسرا ان کو فکر ہے، اور یہ جو بات کہی گئی ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا پتہ کیا جائے شاید انہوں نے کسی کا دینا ہو کچھ، تو یہ جو قرض انہوں نے والد صاحب سے لیا تھا یہ اس پہ واپس کر دیں، پتہ کیا جائے، ہو سکتا ہے ایسا کوئی معاملہ ہو جی، تو یہ ان کی طرف سے ادائیگی کر دیں۔ اگر ایسا نہیں بھی تو تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ان کی طرف سے ویسے صدقہ جاریہ کے طور پہ کوئی نہ کام کروا دیں اسی رقم سے، تو چلیں تاکہ جو ان کا قرض تھا وہ اس صورت میں احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہو جائے، تو یہ ایک اچھی صورت ہے اس کے لیے کہ وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ کوئی ایسا کام کروا دیں تاکہ ان کا بوجھ بھی اتر جائے، کیونکہ ان کے ذہن میں نہ آتا رہے گا ایسے، جی بالکل بوجھ اتر جائے، خواب جو خواب آتے ہیں نا وہ ان خیالوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں جو آ رہے ہیں، جی جی اس وجہ سے وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ کر دیں گے تو یہ بہت اچھی صورت ہے تاکہ ان کا بوجھ بھی اتر جائے اور ادھر سے ان کے جو پیغام آ رہے ہیں وہ پتہ کر لیا جائے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا ان کا لین دین باقی ہو۔ جی مفتی صاحب یہ بھی خوش نصیبی ہے نا کہ والدین گزر جائیں اور پھر ان کا خواب میں آ جانا اور اچھی حالت میں آ جی، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا۔ اچھا یہ فقہی لحاظ سے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ جو انہوں نے والد سے قرضہ لیا تھا، اب جب والد کی وفات ہو گئی تو وہ سارا قرضہ دیگر ورثاء کو منتقل ہو گیا، وہ بھائی بہن جو تھے نا وہ پیسہ ان کا ہو گیا، اور جب انہوں نے معاف کر دیا تو وہ شرعی لحاظ سے ان پر لازم نہیں ہے، لیکن جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ صرف وہ اطمینان قلب کے لیے ایسا کر دے تو اچھی بات ہے، اطمینان قلب کے لیے، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے ساتھ دلی سکون کے طور پر جڑی ہوتی ہیں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کالر موجود ہیں جی، شیخ مزمل صاحب ہیں گجرانوالہ سے۔ جی شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سن پا رہے ہیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی بھائی میری بات سنیں، ٹی وی آواز ہلکی کر دیں۔ جی بالکل بالکل جی، ٹی وی کی آواز ہلکی کر دیا کریں جو بھی لائیو کالر ہمارے ساتھ شامل۔ جی ہاں جی سر میری بات سنیں۔ جی جی بالکل آپ کو سننے کے لیے بیٹھا ہوں۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ کیا باپ کی زندگی میں جی باپ کی زندگی میں آواز جو ہے نا پھر کٹ گئی ہے، بندہ جائزہ جی دوبارہ پوچھئے۔ باپ کی زندگی میں باپ جب بیٹا فوت ہو جائے، جی باپ کی زندگی میں بیٹا فوت ہو جائے، جی کیا اس کے بچوں کا حق بنتا ہے جائزہ؟ جی ٹھیک ہے جی بچوں کا حق بنتا ہے جی، بہت شکریہ جی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے جی۔ مفتی صاحب
یہ مسئلہ یعنی یہ ہے کہ والد باپ کے مال میں جائیداد میں پوتوں کا حصہ بالکل پوتیوں کا حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بالکل. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ جب ایک شخص فوت ہو جائے، جی بالکل، باپ زندہ ہے اور اس کے اور بھائی بہنیں بھی ہیں، تو اب اس شخص کی جو اولاد ہے اور اس شخص کے پوتے پوتیاں ہیں تو ان کا حق نہیں بنتا اپنے دادا کے مال میں. یعنی دادا فوت ہو گیا ہے تو اب ان پوتوں اور پوتیوں کا حق نہیں بنتا میراث میں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا کہا ہے، وصیت کا جو حکم ہے، تو وہ وصیت یہ دادا صاحب اپنی زندگی میں ان پوتوں اور پوتیوں کے لیے کچھ وقف کر دے کہ یہ زمین کا یہ حصہ یا یہ مکان یا یہ پیسے میرے ان پوتوں کے لیے ہے. ایک اس کی یہ ذمہ داری ہے. اچھا، یا پھر وصیت کر جائے کہ میرے مال میں سے جو تیسرے حصے میں وہ ان پوتوں اور پوتیوں کے لیے اتنا مال وقف ہے، کچھ نہ کچھ مختصر ہو جائے. اچھا، پھر یہ جو تائے چاچے ہیں ان بچوں کے، ان پر لازم ہے کہ وہ خود ان کی مدد کرے. تو یہ 3 طریقے ہیں جو ان کے ساتھ مدد کرنے کے ہیں. ہم یہی لے لیتے ہیں کہ دادا کی میراث میں وہ پوتوں اور پوتیوں کا حق نہیں ہوتا، بس معاملہ ختم. نہیں، ان کا دوسرے طریقے سے حق ہوتا ہے. ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ جی کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جی. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کالر موجود ہیں، اصغر علی صاحب ہیں جی فیصل آباد سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. تھوڑا سا آپ نے لاؤڈ بولنا ہے اصغر بھائی. میری آواز آ رہی ہے؟ ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں اصغر بھائی؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ ہاں جی ٹھیک ٹھاک بھائی. اچھا، میں نے یہ پوچھنا تھا، وہ جو میری بات سے مجھ سے جو خلا لی ہے تو وہ مجھے کپڑے دھو کر دے دیتی ہے، وہ کرائے پر رہتی ہے، اور میرا بیٹا 11 سال کا ہے، وہ مجھے ملنے آ جاتا ہے، وہ مجھے کھانا بھی کبھی بھیج دیتی ہے. اگر وہ راضی ہو مجھ سے دوبارہ شادی کرانے کو، اس پر کیا طریقہ کار ہے، یہ میں نے پوچھنا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی اصغر بھائی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. مفتی نعمان فاروقی صاحب کہ خلا یافتہ جو عورت ہے اس کے ساتھ دوبارہ رجوع کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہاں، وہ تو طلاق کی صورت میں ہوتا ہے کہ وہ شرائط ہیں جو ہم عموماً بیان کرتے رہتے ہیں. جب خلا ہو جائے تو اس میں تو عورت اجازت ہے دوبارہ وہ تجدید نکاح ہو سکتا ہے. تجدید نکاح ہو جائے، پھر سے نکاح ویسے جیسے جیسے عام نکاح ہوتا ہے، وہ ختم ہو گیا تھا خلے کی صورت میں، وہ نکاح فسخ ہو گیا تھا. اب اسی نکاح کو دوبارہ جوائنٹ کر لیں، جوڑ لیں اور وہ تجدید نکاح ہو جائے، دوبارہ حق مہر ہوگا، دوبارہ وہ ولیمہ اور سارے جو ہیں وہ. اچھا، ابھی یہ دونوں فریقین جو ہے وہ اسی کشمکش میں ہوں گے کہ کاش کہ اس ٹائم ہم یہ سخت الفاظ نہ ادا کرتے. جی، یہ فریقین انشاءاللہ رفیقین بن جائیں گے. جی کیوں مفتی صاحب؟ اللہ بنا دے جی. اور دیکھیں یہ وہ حسن سلوک اسلام کی جو ہے نا تعلیمات، کہ چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو. اب انہوں نے اچھے طریقے سے چھوڑا. آپ دیکھیں وہ کھانا بھی بنا کے بھیج رہی ہے، اس کو درد ہے، بیٹے کو بھی. اور یہاں پہ ایسے بھی ہیں جو عدالتوں میں روتے رہتے ہیں جی ہمیں کبھی بچوں سے ملاقات کر دے تو مائیں ملاقات نہیں کراتی والد سے، بچوں کے والد سے. سنگ دلی عروج پر ہے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ بہت اچھی مثال ہے. دیکھیں یہ اچھی مثال ہے جی. یہ جو بھی کالر تھے اللہ تعالیٰ انہیں جوڑے آپس سے ملائے. بالکل، آمین آمین جی. ہم وہ ذکر کر رہے تھے سوشل میڈیا پر یہ جو ہم بغیر تحقیق کے خبریں شیئر کرتے ہیں. لاہور کے ایک نجی کالج میں معاملہ بھی پیش آیا، بچی پر زیادتی کا الزام لگایا گیا اور دوبارہ سے اس کیس میں مفتی صاحب کچھ نہیں نکلا. ادارے متحرک ہوئے، ٹھیک ہے، اور بچی کا بھی نہیں پتہ لگا کہ بچی کون سی تھی، کس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. جھوٹی خبر شیئر کی گئی اور اس میں کچھ طلباء بھی جو ہے انہوں نے انتشار پھیلایا، رستے بلاک ہوئے. تو مفتی صاحب شریعت کیا کہتی ہے اور سوشل میڈیا پر یہ جو جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں، دین اسلام کیا کہتا ہے جھوٹی خبر پھیلانے والے؟ اس میں سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ الزام لگایا گیا ہے. جی بالکل، الزام کی شریعت میں سزا ہے باقاعدہ، 80 کوڑے یا تعزیری سزا جو بھی ہو سکتی ہے وہ کی گئی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الزام ایک بہت بڑا جرم ہے شریعت اسلامیہ کے اندر. تو کسی کی عزت کو ایسے پامال کرنا، اور آپ سوچیں کہ
جن والدین پہ یہ خبر بجلی بن کے گری ہوگی کہ کیسی کیفیت ان پہ طاری کہ ان کی بچی اور پورے ملک میں یا بہت بڑی سطح پہ ان کی وہ نشر ہو رہی، تو یہ ایک بہت یعنی الزام تراشی بہت جرم ہے۔ پھر اس میں جھوٹ کا شامل ہونا اور جھوٹ کو پھیلانا یہ ایک اور بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی خوف کی خبر آتی ہے تو اذاؤ بھی اسے پھیلا دیتے ہیں۔ تو پھیلانے سے پہلے اس کی تصدیق کرنی چاہیے، اگر وہ ان کے سپرد معاملہ کر دینا جو معاملے کی تہ تک جانتے ہیں تو یہ معاملے حل ہو جائیں۔ یہاں پر ایک کالر مفتی صاحب ہیں جی، انہیں شامل کرتے ہیں، اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں جی۔ محمد عرفان صاحب ہیں چونیا سے، کیسے مزاج ہیں عرفان بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ، شکر ہے سر، آپ سنائیں؟ ماشاءاللہ جی، میں بھی ٹھیک ہوں، جیسے آپ ٹھیک ہیں میں بھی بہت اچھا الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ فرمائیے کیا جاننا چاہیں گے؟ جی سر، میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے، اگر والد زندہ ہے ٹھیک ہے تو اپنے جیتے جی وہ کیا آیا کہ اپنے اولاد کو جو اپنی وراثت ہے جو اس کی وہ تقسیم کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان بھائی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ مفتی صاحب، میراث جو ہے یہ اس مال کو کہتے ہیں جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے بعد جو تریکہ رہ جائے، جو مال رہ جائے، وہ میراث ہے، اور اس کے لیے پھر شریعت نے قانون بنا دیا ہے کہ کس کس کو کتنا کتنا حصہ ملے گا۔ یہ ہے وہ جو پراپر طریقہ ہے شریعت کا، وہ یہ ہے۔ بعض صورتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ بچے بھی تنگ کرتے ہیں، بیٹے بیٹیاں کہ ہم یہ حصہ دے دو، یا باپ کو کوئی ایسی یعنی کہ اس کو ایسا اندیشہ ہوتا ہے کہ میرے بعد میری بیٹیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یا ایک ضعیف بیٹا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا، تو زندگی میں تقسیم کرتا ہے۔ اور پھر مفتی صاحب یہ ہوتا یوں ہے کہ والد کا جھکاؤ کسی ایک بیٹے یا بیٹی کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی انہی کو ہی کھلائے جا رہے ہیں، ہاں جی، یہ بھی ڈر ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اب اس صورت میں نا جب کوئی معاملہ ہو اور اس کی ضرورت پڑ جائے کہ میراث والد اپنی زندگی میں تقسیم کر دے تو یہ کر سکتا ہے، والد کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی اسی شرعی طریقے کے مطابق للذکر مثل حظ الانثیین، کیونکہ میراث ہی کو تقسیم کر رہے ہیں، کوئی گفٹ تحفہ ہدیہ تو نہیں دے رہے ہیں۔ تو اب اس میں یہ ہوگا کہ لڑکی کو ایک حصہ اور جو لڑکا ہے اس کو 2 حصے، اور ماں جو ان کی ہے ان کو 8واں حصہ ملے گا۔ تو اس طریقے کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا، بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ بیٹی اور بیٹے کو برابر حصہ ملے گا، نہیں، یہ تو بیٹوں کے ساتھ پھر ظلم اور زیادتی ہے۔ بالکل، کیونکہ اگر باپ کی وفات کے بعد میراث کی تقسیم ہو تو ان کو 2 حصے ملیں گے، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا، اور اب برابر تو یہ جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اور کیا آپ نے تمام بچوں کو ایسے غلام دیا ہے؟ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ تو عدل وہ ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے، اور وہ للذکر مثل حظ الانثیین ہے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ جی عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق۔ ہستے خان صاحب ہیں جی دیپال پور سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہیں ہستے خان بھائی؟ وعلیکم السلام، ٹھیک سر جی، تسی سناؤ سر؟ ودیا جی، بہت اچھے، بہت چنگے الحمدللہ۔ کی جاننا چاہو گے آج؟ ٹھیک سر جی، میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ میں نا جب نماز پڑھتا ہوں میری جیب میں وہ نسوار اور سگریٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، وہ سگریٹ اور نسوار ہوں میری جیب میں تو نماز ہو جائے گی؟ دوسرا سر ایک اور سوال ہے، جو نماز پڑھنے آتے ہیں نا بچے، ان کی شرٹوں پر تصویر اور کارٹون وغیرہ بنے ہوتے ہیں، بالکل تصویر بنی ہوتی ہے، تو اسلامی لحاظ سے اس کا سر جی بتا دو۔ چلیں جی، بہت شکریہ جی، بڑے آپ نے گہرے سوال کیے ہیں جی۔ ہستے خان صاحب نے پوچھا ہے کہ جیب میں نسوار اور سگریٹ ہوتا ہے جب نماز پڑھتا ہوں، تو کہیں نہ کہیں خوف خدا مفتی صاحب ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ خوف خدا انسانوں کے دلوں میں آج بھی ہے۔ اس پر روشنی ڈالیے۔ اچھا، ایسا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن اس کو کھا کے آنے سے مسجد میں منع فرمایا کہ اس کو کھا کے بھی کوئی مسجد میں آئے، اور وجہ یہ بتائی کہ جس طرح یعنی بندے لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے بھی اذیت محسوس کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو سگریٹ پیتا ہے بندہ،
اس سے بھی ایک سمیل آتی ہے, ایک تو پینے سے. بالکل. اچھا وہی رکھ کے وہ مسجد میں آ جائے گا تو یہ ظاہر ہے فرشتوں کے لیے تو اذیت کا باعث بنے گا. جی. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ایسے نمازی لوگوں کو جو 5 وقت کے نمازی ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ان کو ویسے ہی ان عادات سے اپنی جان چھڑا لینی چاہیے. بالکل. نسوار, یہ سگریٹ اور اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں ان کو نہیں استعمال کرنی چاہیے. اور نماز کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے. پہلے جب نشہ یعنی شراب حرام ہوئی نا, تو تب یہ کہا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, کہ نماز کے قریب نہیں جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو اس طرح اصل میں ان کی تربیت کی جا رہی تھی. تو انہوں نے جب ایسا ایسا اس کو چھوڑا, پھر بالکل ہی حکم آ گیا کہ اس کو بالکل چھوڑ دیں. تو یہ ایک تربیت کا ایک انداز تھا. تو نماز میں اصل میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم تو منکرات کو چھوڑیں. تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ چلے حرام نہ صحیح, سگریٹ کو اس طرح حرام نہیں کہہ سکتے, لیکن منکرات میں یہ ضرور ہے. جی. تو اس وجہ سے منکر, نماز تو منکر سے روکتی ہے, اور یہ منکر جیب میں رکھ کے اگر پڑھیں گے تو یقیناً یہ ایک مشکل ہے. اچھا مفتی صاحب مختصراً بیان کر دیجیے, یہ جو نوجوانان شرٹس پہنی ہوتی ہیں, تصویریں بنی جو تصاویر ہیں, تصاویر ہوں اور باقاعدہ وہ تصویر ہو کسی جاندار کی. ایک تو ہوتا ہے نا جاندار, بے شک وہ کارٹون ہے, بے شک وہ کسی شخص کا ہے, وہ ٹھیک ہے کوئی بنا ہوا ہے, تو اس سے نماز نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ تصاویر تھیں, تو آپ نے ان کو ہٹا کے فرمایا تھا کہ اس کو میرے سامنے سے ہٹا دو, تو اس سے وہ جاتا ہے نا. تو اسی طرح وہ جہاں تصویر ہو وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. بہرحال اگر ہم یہ نہ بھی کہیں کہ نماز میں کوئی اثر ہو جاتی ہے, لیکن پھر اتنا بھی ضرور ہوگا کہ اس میں شک و شبہ ایسا ہو کہ اگر وہ جس پہ کوئی تصویر بنی ہوئی ہے تو وہی شرٹ الٹی کر کے پہن لی جائے اور کوئی چارہ نہیں ہے, تو ایسے بھی کوئی ممکن ہے. جی, اگر آپ گئے ہیں اور آپ کو اس وقت پتہ چلا کہ اب میرے ساتھ یہ صورتحال ہے اور کوئی میسر بھی نہیں ہے, تو آپ پھر اس کو الٹا کر لیں, کم از کم وہ نمایاں تو نہ وہ اندر ہو جائے. جیسا کہ اس جو پردہ تھا نا, اس کے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تکیے وغیرہ بنا لیے تھے. تو وہ تصویریں یعنی اب ان کی عزت تکریم اس طرح نہیں تھی, وہ تکیے بن گئے, وہ اس طرح اب ان کی حیثیت وہ نہ رہی. جی بالکل. یہاں پر ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, نور محمد صاحب ہیں جی قصور سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام جی, کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ جناب. جی کیا جاننا چاہیں گے؟ سر جی میرا سوال یہ ہے جی کہ نماز تسبیح شریعت جڑتی ہے جی, ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਫਜ਼ੀਲਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਕਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ. جی نماز تسبیح کی جو شریعت کیا کہتی ہے نماز تسبیح کو لے کر, یہ جاننا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ جی نور محمد صاحب. مفتی صاحب نماز تسبیح کی کیا جو ہے شریعت میں اس کی کیا جو ہے کیا مقام حاصل ہے, اور اس پر ذرا روشنی ڈالیے. نماز تسبیح کے متعلق بنیادی طور پر ہم یہ جان لیں کہ اہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے. اچھا صحیح ہوگا. اور بعض اہل علم نے بلکہ محققین نے انہوں نے کہا کہ یہ نماز ثابت نہیں. وہ جس حدیث کی روح سے اس کو ثابت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث یا تو من گھڑت ہے یا ضعیف جداً ہے, لہذا اس کی بنیاد ہی نہیں ہے. بالکل. بعض دیگر اہل علم جو ہے وہ اس کو ثابت مانتے ہیں. تو بہر صورت وہ جو ثابت مانتے ہیں پھر وہ اس کے فضائل بھی مانتے ہیں, لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی. جی یعنی کہ مختصراً جو ہے اس پر اہل علم جو ہے وہ ان کا اختلاف پایا جاتا ہے. جی مفتی صاحب شرعی سوال سے پہلے ہم یہاں پر ایک کالر بھی ہیں, انہیں لیتے ہیں, پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اسامہ صاحب ہیں جی اسلام آباد سے. السلام علیکم جی اسامہ بھائی. جی السلام علیکم, آپ سن پا رہے ہیں؟ آئی تھنک کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے. اسامہ بھائی آپ سن پا رہے ہیں ایک بار پھر؟ جی آئی تھنک کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے جی, ان کو دوبارہ پھر لائیو کال میں شامل کرتے ہیں. جی اکثر لوگ عمرے پہ جاتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں, اور وہاں پہ جا کے باہر حرم کے باہر وہ سب جوتے پڑے ہوتے ہیں, بے شمار پڑے ہوتے ہیں, اور جب وہ اپنے جوتے اتارتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں تو وہ جوتے ان کے اپنے جوتے نہیں ملتے. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ دوسرے جوتے پہن کر گھر کو آنا پڑتا ہے. تو جو حرم کے جوتے ہیں انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ وہاں پر حرم کے جو جوتے ہوتے ہیں نا, ایک معمولی قسم کے جوتے ہوتے ہیں, قینچی چپل,
تو عموماً جو لوگ ان چپل کو پہن کے آتے ہیں نا اور ادھر نکالتے ہیں، ادھر ہی اتارتے ہیں باہر، تو ان کا یہی ارادہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اٹھا لیے تو اجازت ہے، اس لیے اس کی تلاش بھی نہیں کرتے۔ ہاں جو عمدہ قسم کی چپل ہوتے ہیں لوگ اس کو سنبھالتے ہیں، شاپروں میں ڈالتے ہیں یا پھر ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں محفوظ کر کے، تو ان کو تو اٹھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں جو عام قسم کے جوتے ہوتے ہیں تو وہ ہر ایک بندے کا یہی ہوتا ہے کہ میں گیا، میں نے اتارے، جو لے کے گیا بس اس کے نصیب، وہ یعنی وہ اس پر کوئی اعتراض نہیں پسند کے جوتے اٹھا لینا، وہ ڈیفینیٹلی بددیانتی والا۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب آپ بھی ڈیفینیٹلی گئے ہوں گے عمرہ پہ، حج کیا اور یہ سارا، تو مجھے بھی اتفاق ہوا، تو کوشش تو ہوتی ہے بینگ آپ جو ہے ہم انسان، ہماری خصلت ہے کہ کوئی اچھی چیز جو ہے نہیں وہ اٹھانے کی غرض سے تو نہیں، اگر استعمال کرنے ہیں مثلا آپ کے جوتے نہیں رہے، جی اٹھانے کی غرض سے تو بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لے آئے پاکستان لے آئے، وہ بس ہے پہننے کے لیے، آپ ادھر سے ادھر واش روم چلے گئے پھر لا کے رکھ دیے، یا کہ ویسے تو وہ خود بھی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ ہاں موسٹلی جوتے جو ہے وہ ہوتے ہیں کامن ہی پہننے والے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ بیگ سا کوئی لیں، اپنے پیچھے ڈال لیں، اور محرم کی اندر بھی ایسی چیزیں جو ہم استعمال کی رکھتے ہیں وہ بس رکھ لیں، تو یہ اچھا طریقہ ہے۔ جی بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ ملک کے نامور مفتیان کرام موجود تھے، فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ انشاءاللہ ایک اور جو ہے سیشن کے ساتھ، ایک اور نئے انشاءاللہ ہمارے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے، اور مجھے اور میری ٹیم کو یہاں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔ فاسألوا أهل الذكر إن